السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین مکرمین، آج کی مجلس کا عنوان ہے آن لائن تدریس کے فوائد و نقصانات. ہمارا ملک ہندوستان کرونا وائرس کی وجہ سے پورا کا پورا لاک ڈاؤن کر دیا گیا. 2-2.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا. تمام سرکاری و پرائیویٹ دفاتر، کارخانے، معیشی و معاشی شعبہ جات، تمام تعلیمی ادارے اور تمام مذہبی عبادت گاہیں بند کر دیے گئے اور تاہنوز بند ہیں. آئندہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کب تک بند رہیں بالیقین کچھ کہنا ممکن نہیں. فی الوقت ماحول و معاشرہ میں بحث کا موضوع آن لائن تدریس کے فوائد و نقصانات ہے. ہمارے اکابر علماء کا باہمی تبادلہ خیال اور مشورے ہو رہے ہیں اور مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے اپنی رائے پیش کی. مولانا محمد ساجد کھجناوری کے استفسار پر حضرت نے پوری اطمینان انداز میں اپنی رائے پیش کی. وہ یہ کہ آن لائن تدریس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں ہر چیز بشمول تدریس کے آن لائن ہونے جا رہی ہے اور ہونے کی ضرورت پیش آنے والی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جس کے لیے استفادہ کا یہی راستہ ہے اور اس تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ یہی ہوگا. چنانچہ مواعظ و بیانات اور خطابات وغیرہ تو ہو ہی رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اسباق بھی اسی طرح ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں. بہت سے آن لائن مدرسے چل رہے ہیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو موجودہ مدارس ہیں موجودہ شکل میں ان کا باقی رہنا ہر حال میں ضروری ہے اور اسی شکل میں باقی رہنا بھی ضروری ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ کہ ماحول کے لیے، تربیت کے لیے، علم کے منتقل ہونے کے لیے ہمارا جو ایک سلسلہ ہے تلمذ کا، کسی کے سامنے ذانوی تلمذ صحیح کرنے کا اور کسی سے براہ راست استفادہ کرنے کا ایک روایت ہے. اس کا باقی رہنا اور اس کا جاری رہنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بحث چلی ہے بہرحال اس کو موقوف کیا جائے اور مدرسوں کی جو موجودہ چھٹی اور تعطلی کی کیفیت ہے اس کا انتظار کیا جائے. ماہ 2 ماہ جتنا بھی انتظار کرنا پڑے، بقرعید تک بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جب تک بھی یہ مجبوری ہے مدرسوں کو موجودہ شکل میں ہی جاری کرنے کا انتظار کیا جائے اور موجودہ طلبہ کو آن لائن پڑھانے کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے تو مناسب لگتا ہے اور یہی بہتر بھی معلوم ہوتا ہے. اگر یہ آن لائن متبادل عمل میں آ گیا تو ہو سکتا ہے دوسروں کو اور بھی موقع مل جائے. یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس وقت تعلیمی ادارے جلدی سے کھولنے کے موڈ میں انتظامیہ نہیں ہے اور اس کے اپنے مقاصد ہیں، تو مدرسہ کے ساتھ بھی کہیں نہ ہو. اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور تعلیم میں یہ وقفہ برداشت کرنا چاہیے. چاہے 1 ماہ کا ہو، 2 ماہ کا ہو، ہمیں وقفہ برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالی جلد از جلد مدرسوں کو آباد کرنا آسان فرما دے.
باقی آن لائن تدریس اور اس کا انتظام اور ترتیبات ان لوگوں کے لیے ہے جو مدرسوں میں نہیں آ سکتے، اور بہرحال ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح رخ عطا فرمائے۔ یہ بات تھی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کی۔ اسی طرح ملک کے مختلف اکابر اور بافیض مرکزی اداروں کے ذمہ دار اکابر علماء سے بعض احباب نے استفادہ و استفسار کے بعد آن لائن تدریس سے متعلق نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند سے گفتگو کی۔ حضرت کی خدمت میں آن لائن تدریس کے دونوں پہلوؤں مضرات و خدشات اور فوائد و ضرورت دونوں کو پیش کیا تو حضرت نے اپنی ذاتی و انفرادی رائے پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں ذاتی طور پر مدارس کے لیے آن لائن تدریس سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ مدارس اور اسکولوں کی تعلیم میں ایک نمایاں فرق ہے، انہیں دیکھ کر ہمیں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ کالجز کی اپنی دنیا ہے، یونیورسٹی کی اپنی دنیا ہے، اسکولوں کی اپنی دنیا ہے، ہر ایک کی چار دیواری الگ الگ ہے، سب کا ماحول، سب کا معاشرہ الگ الگ ہے۔ مدارس کی تعلیم کو اسکول کی تعلیم پر قیاس کر کے آن لائن تدریس اختیار کرنے کا ارادہ کیا جائے، یہ ہمیں قطعاً پسند نہیں اور مجھے اس سے اتفاق بھی نہیں ہے۔ اور اب تک ملٹی میڈیا موبائل کے مضرات و نقصانات کی طرف دیکھتے ہوئے نقصان کا پہلو غالب ہے۔ ہمارے مدرسے میں تو ملٹی میڈیا موبائل پر پابندی عائد ہے اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے مدرسوں کا طریقہ تدریس استاد و شاگرد کی مصاحبت و نگرانی نیز عمومی طور پر مدارس کے تعامل و توارث اور تربیت اخلاق نیز فسطائی طاقتوں کی جانب سے آئندہ کے ممکنہ خدشات کی طرف دیکھتے ہوئے یہی میری رائے ہے۔ باقی دارالعلوم میں سب سے مشورے کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے آن لائن تدریس کے خدشات کو خود جو ذکر کیا وہ بالیقین بہت مستحکم ہے۔ حضرت والا نے اس موقع پر مدارس کے ذمہ داروں کو سجھاؤ اور مشورہ دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ دارالعلوم نے نہ ہی ابھی تک کوئی جدید داخلے کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی آن لائن فارم پر کرنے کی بات کہی ہے۔ تاخیر سے تعلیم شروع ہونے کی بنا پر چاہے تو نصاب کو تھوڑا مختصر کر لے اور نظام الاوقات مرتب کر لے، پھر اپنی تعلیم کا نظام بنا لے اور اسی پرانے طریقے پر تعلیم جاری فرما لے، یہ بہتر ہوگا۔ یہ رائے تھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی۔ حضرات، چونکہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے حالات اور دیوانہ پن، آزادی رائے، آزاد خیالات اور اس کے علاوہ شب و روز ملٹی میڈیا موبائل میں ملوث اور مبتلا ہو کر گناہ بے لذت کا شکار ہونا، یہ اچھی طرح ہم اس سے واقف ہے۔ مدارس میں ان برائیوں سے بچانے کے لیے اور تعلیم کی طرف خاص دھیان دلانے کے لیے ملٹی میڈیا موبائل پہ پابندی عائد کی جاتی ہے، اور میں تو خود دیکھتا ہوں کہ ابھی چند روز سے اسکولوں کی آن لائن تعلیم کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ شب و روز پڑھائی کرنے کے بجائے خدا جانے کیسی کیسی فلمیں، ڈرامے اور اس کے علاوہ اس میں گندی چیزوں کا
مشاہدہ کر کے اپنی عادات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیم پہ کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ فسطائی طاقتوں کی جانب سے اسی چیز کو اپنایا جائے اور ممکنہ خدشات جو ہمارے سامنے ہیں ان کے طلبہ شکار ہو جائے۔ اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا۔ عزیز دوستو، میں اس وقت آن لائن تعلیم کے جو دو پہلو پیش کرنے کی کوشش کی، یاد رکھیے وہ لوگ جو کثرت مشاغل اور بے شمار مصروفیات اور عمر درازی کی وجہ سے مدارس میں داخلہ لے کر یا اسکول و کالجز میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے اور بہت مفید ہے، لیکن مدارس عربیہ میں زیر تعلیم رہ کر حصول علم اختیار کرنے والے ہر عام و خاص طلبہ کے لیے آن لائن تدریس مضر و نقصان دہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر درجات اولیاء کے طلبہ کے لیے آن لائن تدریس شروع کر دیا جائے اور دلیل یہ پیش کرے کہ ان کا سبق نہیں سنا جاتا اور ان کی رہنمائی کی کوئی شدید ضرورت بھی نہیں محسوس نہیں ہوتی، تو بھی میں برملا طور پر کہوں گا کہ رہ گئی رسم اذان بلالی نہ رہی کا مصداق ہوگا، کیونکہ کسی درسگاہ میں استاذ کے سامنے بیٹھ کر ضامن تلمس تہی کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا فیض کچھ اور ہوتا ہے، اور آن لائن جو تعلیم حاصل کرے یا جو ہدایات دی جائے لازمی طور پر وہ رسم علم تو ہے، اس کا فیض اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز طلبہ دھیان دے نہ دے، پھر یہ کہ وہ چھوٹے طلبہ حفظ کے دنیات کے اور ساتھ ہی ساتھ عربی اول دوم سوم چہارم کے طلبہ جن کے اسباق سنے جاتے ہیں، جنہیں گردانیں یاد کرائی جاتی ہیں، جن کے اخلاقی تربیت پہ دھیان دیا جاتا، جن کے کیریکٹر پر، رفتار پر، گفتار پر، سیرت پر اساتذہ نگاہ رکھتے ہیں، اگر ان طلبہ کو بھی آن لائن جوڑ لیا گیا تو خدا جانے وہ کس طرح کے ماحول میں زندگی گزارے، وہ ہمارے بتائے ہوئے اسباق پہ دھیان دے یا یہ کہ وہ موبائل کے اندرون جا کر موبائل کے پروگرام کو اور فلموں کو ڈراموں کو دیکھنے میں لگ جائے۔ یہ تمام خدشات محسوس کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا خدشہ تو یہ ہے کہ فسطائی طاقتوں کے ارادے کیا ہے اگر آن لائن تدریس اختیار کر لیا تو ان کے لیے ایک متبادل راستہ مل جائے گا اور آئندہ موقع بموقع شکنجہ کسنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آن لائن تدریس سے اعتراض کریں، 2-3 ماہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، ماہ، 2 ماہ، جتنے دن بھی انتظار کرنا پڑے ہم وقفہ برداشت کریں، مدرسہ کو تعطلی کے حال میں رہنے دے، جیسے ہی ہمیں تعلیم کی اجازت مل جائے ہم براہ راست طلبہ کو مدرسہ میں داخل کرا کر انشاءاللہ تعلیمی سلسلہ جاری کریں گے، اور پھر جا کر ہم جس طریقہ پرانے طرز پر اپنے طلبہ کو حسین درس دے رہے تھے انشاءاللہ اسی طریقہ اختیار کریں گے، اور پھر جا کر سال کے اخیر تک ہم نصاب تعلیم کو مکمل کریں گے۔ خدائی معاونت ہم سب کو حاصل ہو، اور ہمیشہ ہم سب یہ دعا کرتے رہیں، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح رخ عطا فرمائے اور آن لائن کے مضرات جو خدشات ہیں اسے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ گرچہ آن لائن میں کچھ فوائد نظر آتے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔